آپ کو معلوم ہے ماں باپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، ان کو محبت سے دیکھنے کا اجر کتنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول حج کا ثواب۔ صحابی رسول کہتے ہیں حضور ماں باپ تو گھر میں ہی ہوتے ہیں، کوئی 100 بار دیکھ لے، وَإِن نَظَرَ كُلُّ يَوْمٍ 100 مَرَّةٍ، حضور کوئی 100 بار دیکھ لے۔ اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر و اطیب، اللہ بہت بڑا اور پاک ہے، گویا کوئی 100 بار دیکھیے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ گھر میں محبت سے دیکھنے کا یہ ثواب ہے، کھانا کھلانے کا ثواب کتنا ہوگا، پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، سر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا، کچھ خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا، سوچو۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ماں باپ کو ناراض نہ کرنا۔ ایک صحابی رسول کے بارے میں آخری وقت تھا، ماں کی دعاؤں کی بات ہو گئی، ماں کی خدمت کی بات ہو گئی، اب آؤ میں کچھ تھوڑا سا ماں باپ کو ستانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے وہ بھی بتا دوں۔ آج کل نوجوان ماں باپ کے آگے چیختا ہے، ماں باپ کو ڈر لگتا ہے، بیٹے سے بات کروں گا تو بیٹا چیخے گا، ماں بیٹی سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے کہ اس کو سمجھاؤں گی تو لڑے گی مجھ سے۔ ارے تف ایسی اولاد پر کہ جس سے ماں باپ بات کرنے میں ڈر رہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، آخری وقت نبی پاک کی بارگاہ میں ان کی زوجہ نے پیغام بھجوایا کہ حضور ان کا آخری وقت ہے، حضور علقمہ، حضرت علقمہ نام کہ حضرت علقمہ کا آخری وقت ہے۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو بھیجا، حضرت سہیب رومی کو بھیجا، جاؤ علقمہ کو کلمے کی تلقین کرو۔ آپ گئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر کلمہ پڑھنے لگے، کلمہ زبان پر جاری نہیں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کی والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ عرض کی کہ حضور ماں زندہ ہے۔ کہ ماں بہت بوڑھی ہو گئی۔ نبی پاک کا مقام دیکھیں اور اب فرمان دیکھیں، فرماتے ان کی والدہ سے پوچھیں اگر خود آ سکتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ میں آ جاتا ہوں۔ اللہ کے حبیب ہیں اور یہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے۔ آج سفید داڑھی والا بندہ سامنے کھڑا ہوتا ہے مگر غریب ہوتا ہے تو امیر اسے ڈانٹ رہا ہوتا ہے، اسے جھڑک رہا ہوتا ہے، اس کی عزت اتار رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا آپ کتنے ہی بڑے مقام پہ پہنچ جائیں، اگر کوئی آپ کے والد کی عمر کا ہے، چاہے آپ کا ملازم ہے، چاہے آپ کا جناب وہ نوکر ہے، چاہے وہ غریب ہے، آپ نے ادب سے بات کرنی ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت اور اپنے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول پاک نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کبھی بھی بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی جاتی۔ اللہ کے حبیب ہیں، فرماتے کہو میں آ جاؤں اور اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں آ جاؤں یا وہ آ جائیں۔ وہ بھی صحابی کی ماں تھی، کہتے حضور میں حاضر ہوتی ہوں، آپ میرے آقا ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام پوچھتے ہیں اے ام علقمہ بتاؤ علقمہ کا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہ حضور وہ تو بڑا نیک ہے، روزہ دار ہے، صدقہ کرنے والا ہے، نمازی ہے۔ اے نمازیوں سنو، اے روزے رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں سنو، بڑی اچھی بات ہے، مگر اگلی بات سنو۔ نبی پاک فرماتے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ معاملہ کیسا ہے؟ کہ حضور میں ناراض ہوں، علقمہ سے میں ناراض ہوں۔ کہ اے ام علقمہ کیوں ناراض؟ کہ حضور یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، اپنی بیوی کی بات گویا زیادہ سنتا ہے، میں ناراض ہوں۔ پیارے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ اے بلال بہت ساری لکڑیاں لے کر آؤ۔ ام علقمہ کہتی حضور اتنی ساری لکڑیاں کیوں منگوا رہے ہیں؟ کہ اے ام علقمہ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ان لکڑیوں سے بلال کو جلا دوں، علقمہ کو جلا دوں۔ کہ حضور کیوں میرے سامنے؟ کہ اے ام علقمہ اگر تم نے علقمہ کو معاف نہ کیا نا تو وہ تو اس سے بڑے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ میں خلاصہ حدیث سنا رہا ہوں تو کہ حضور میں اب سنو ماں کیا ہوتی ہے۔ دل دکھا ہوا تھا مگر ماں کہتی حضور میں اللہ کو گواہ بناتی ہوں، فرشتوں کو گواہ بناتی ہوں، آپ کو گواہ بناتی ہوں، میں نے علقمہ کو معاف کیا۔ نبی پاک نے حضرت بلال کو پھر بھیجا، بلال جاؤ دیکھو علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی حضرت بلال ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں حضرت علقمہ کی زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے۔ ماں کی نافرمانی یہ مرتے وقت کلمے سے روک لیتی ہے۔ اب سوچو جو اپنے ماں باپ کو ستائے بیٹھے ہیں، چیختے ہیں ان کے سامنے، ادب یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیٹا
اپنے باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے. جس طرح آقا آرڈر کرنے اور غلام تیار رہتا ہے خدمت کے لیے، یہ انداز ہونا چاہیے بیٹے کا والد کے ساتھ. مگر بدقسمتی سے آج حال یہ ہے کہ بوڑھا باپ غلام بنا ہوا ہے بیٹے کے آگے. بیٹا میرا کام کر دے. نہیں ابو ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا دوائی دلا دے. نہیں ابو میرے پاس وقت نہیں ہے. آپ کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، آپ بوڑھے ہو گئے، آپ کو کیا پتا زمانے میں کیا چل رہا ہے، آپ کس طرح ہمیں سمجھاؤ گے، آپ نے تو پڑھائی بھی نہیں کی. ارے وہ بوڑھا تمہیں پڑھاتا رہا، خود اپنی خواہشات اس نے پیچھے ڈال دی. آج اس کو بولتے ہو تم نے پڑھا نہیں ہے، اس کو بولتے ہو تمہیں سمجھ نہیں آتی. ان کو تو اس وقت بھی سمجھ نہیں آ جاتی تھی جب مجھے بولنا نہیں آتا تھا. میں روتا تھا تو ماں کو پتا چل جاتا تھا کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے. اور آج ماں باپ کو کہتے ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی. یہ نہ کرو، ان کا دل نہ دکھاؤ. خدا کے واسطے ماں باپ جانا تو سب نے ہے، خوش خوش جانے چاہیے ہم سے. ہمارے ماں باپ ان کی وہ ہم سے راضی ہو کر دنیا سے جائیں، کہیں دل میں رنج لے کر نہ جائیں. اور اب ماں باپ اگر چلے گئے اور کوئی میرا بیان سن رہا ہے اور اسے خیال آ رہا ہے کہ میں تو ویسی خدمت نہیں کر سکتا جیسی کرنی چاہیے، اب کیا کروں؟ ہو سکتا ہے کئیوں کے ماں باپ ناراض بھی ہو کر گئے، دل دکھا ہوا ہو. بڑا کمپلیٹ مذہب ہے ہمارا، بڑا شاندار ریلیجن ہے. ہمیں ماں باپ کو ان کی روح کو راضی کرنے کا درس بھی اسلام دیتا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے ہیں یا ماں باپ چلے گئے ہیں، ان کی روح کو راضی کرنا ہے نا، تو اب ان کے لیے خوب دعائیں کرے، ان کو خوب کی سارے ثواب کرے، اللہ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کی دعا کرے، ان کی قبر پر حاضری دے. اور روایتوں کا مضمون ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دلوائے. لوگوں نے اس کی اپنے ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ فرمایا کہ دوسروں کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے پھر وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. تو جو دوسروں کے ماں باپ کو گالی دے گا لوگ اس کے ماں باپ کو گالی دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالیاں دلوائی نا، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کو گالیاں دلوا رہا ہے. بے شرم ہے وہ شخص. وہ اپنی زبان قابو میں رکھے، دوسرے کے ماں باپ کا ادب بھی کرے تاکہ لوگ یہ بھی کہیں کہ یار کتنا اچھا بچہ ہے، اس کے ماں باپ نے کیسی اچھی تربیت کی ہے. ماں باپ کی تعریف کرواؤ دنیا میں، نہ کہ ماں باپ کو برا بھلا کہلوائے. تو بہرحال جن کے ماں باپ چلے گئے اب ایک کام کریں، 5 وقت نماز پڑھ کے ماں باپ کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھ کے بھی ان کے دعائیں کریں. اللہ نے مال دیا ہے تو ان کے لیے کوئی مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، درخت لگا دیں، کنواں کھدوائیں. ایسے صدقہ جاریہ والے کام کرو جو جاری رہے اور روز ماں باپ کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے. پوری مسجد نہیں بنا سکتے، کسی مسجد میں حصہ بنا دیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی والے پروجیکٹ ساری دنیا میں بناتے رہتے ہیں. اپنی ماں کے نام پر، اپنے والد کے نام پر حصہ ملاتے رہا کرو. دیکھو میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں، جن کو اللہ نے نوازا ہے، جب ماں زندہ تھی، والد زندہ تھے، عید آتی تھی کوئی تحفہ دیتے تھے نا؟ اچھا گھر میں کوئی خوشی ہوتی تھی، اپنے بچے کی شادی ہوتی تھی، پھر ماں کو کوئی تحفہ دیتے تھے. اب کوئی اچھا کاروبار میں ترقی ہوتی تھی، پھر ماں باپ کو کوئی تحفہ دیتے تھے. اب وہ چلے گئے تو وہ تحفے کیوں بند کر دیے؟ تھوڑے تھوڑے کر کے بھجوایا کرو نا. کبھی ماں کے نام کی مسجد میں چندہ دے دیا، کبھی ماں باپ کے نام پر درخت لگا دیا، کبھی جناب پتہ چلا کہ کہیں بورنگ ہو رہی ہے، کنواں کھدوایا جا رہا ہے، چلو میری ماں کے نام کا بنا دو، فلاں جگہ یہ نیکی کا کام ہو رہا ہے، یہ میرے ماں باپ کے نام پر. یہ کرتے رہا کرو. ان کی روح کو بھی احساس ہوگا کہ بچہ بھولا نہیں ہے، ہر تھوڑے دنوں بعد کچھ بھیجتا ہے، یاد کرتا ہے، دعا کرتا ہے، قبر پر حاضری دیتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیں ماں باپ وہ ہستیاں ہیں، زندگی میں بھی ان کا حق ہے، دنیا سے چلے گئے تو بھی ان کا حق ہے. اچھا کمال دیکھو، زندگی میں محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب تھا، اور جو قبر پر حاضری دے اس کو بھی حج کا ثواب ملتا ہے. یہ ثواب اب بھی باقی ہے، یہ رحمتیں اب بھی باقی ہیں. ان کے ساتھ رہو، ان کی دعائیں لو تو جناب کاروبار میں برکت، دنیا میں برکت ہے. اور اب یہ چلے گئے تو ان کے لیے دعائیں کرو. ان کے ماں باپ کے لیے جو دعا کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. روایتوں میں آتا ہے جو بچہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کا رزق بھی منقطع کر دیتا ہے. کئی ایسے ہوں گے جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کی ہر دعا میں اور آپ شامل تھے. کوئی ایسی دعا میری ماں نے نہیں کی ہوگی اس بیٹے کے لیے دعا نہ کی ہو. جس نے بیٹی پڑے اس کی تو جھولیاں اٹھتی تھی بچوں کے لیے. بتاؤ نا تم نے کتنی بار اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کی؟ ہر دعا میں، ہر مکے مدینے کی حاضری میں اگر میری ماں نے کوئی دعا کی تھی تو اس نے اپنے بچوں کو ضرور یاد رکھا تھا. مگر تمہیں اگر اللہ نے موقع دیا تو تم نے اپنے ماں باپ کو کتنی بار یاد رکھا؟ نہ بھولو انہیں. ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ سے اللہ ہمیں ماں باپ کا جنت میں بھی ساتھ عطا فرما.
جن کے ماں باپ چلے گئے اب ان کے لیے خوب اصالے ثواب کریں، جن کے ماں باپ حیات ہیں اب ان کے لیے ان کی خوب خدمت کریں، اور یہی ہمارا دین ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ماں باپ سے محبت اور ادب سکھاتا ہے۔ ہم ایک اور بات عرض کروں گا، میں والدین سے کچھ 1-2 منٹ کی بات کروں۔ دیکھو اب تک میں نے جتنا بیان کیا، کیا کیا میں نے؟ بچوں کو یہی سمجھایا نا کہ ماں باپ کی قدر کرو، عزت کرو، ادب کرو، خدمت کرو۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دین سکھا دینا تو دین ہمارے قدموں میں ہمارے بچوں کو ڈال دے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں نا ہمارے بچے فرما بردار نہیں ہیں، ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو دین سے دور رکھا ہے۔ ہم بچوں کو دین کی طرف ڈال دیں، یہ دین بچوں کو تمہارے قدموں میں ڈال دے۔ ہم بچوں کو دین سے دور کر بیٹھے، بچہ بھی ہم سے دور ہو گیا، اس کو قدر ہی نہیں ہے ماں باپ کی۔ جب اللہ رسول کی باتیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے تو اپنے بچوں کو دین سکھائیے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی طرف لائیے۔ اور آج کے دور میں بہترین ماحول یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ خود بھی آ جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں، خود بھی قافلوں میں سفر کریں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے بیٹوں کو بھی لے کر جائیں۔ انشاءاللہ یہ بیٹا دیندار ہو گیا تو یہ آپ کا زندگی بھر فرما بردار رہے گا۔ ایک بات یاد رکھو، بچہ نارملی، میں سب کے لیے نہیں کہتا، نارملی جب بچہ دنیا میں ترقی کرتا ہے نا، بڑا کاروباری بن جائے، بڑا ڈگری ہولڈر بن جائے، تو ماں باپ ڈرتے ہیں کہ کہیں بچے کو برا نہ لگ جائے۔ بڑا مقام ہو گیا نا، ڈگریاں بہت ہو گئی ہیں، پیسہ بہت ہو گیا ہے، لیکن بچہ جب دین میں بڑا عالم بن جائے نا، بہت بڑا مفتی بن جائے، تو وہ بچہ ڈرتا ہے کہ ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ فرق یہ ہے، اب خود چیک کر لو بچے کو کیا بنانا ہے، بچے کو وہ بناؤ جو آپ کی ناراضگی سے ڈرتا ہو۔ بہرحال دعوت اسلامی کے نیک ماحول سے خود بھی وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو وابستہ کریں۔ کیا شاندار ماحول ہے، پورا پیکج ہے، بچوں کے لیے مدرسے ہیں، بچیوں کے لیے مدرسے ہیں، بچیوں کے لیے جامعات ہیں، عورتوں یعنی اسلامی بہنوں کے لیے اجتماعات اور مدارس ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے مدرسے اور جناب اجتماعات اور مدنی قافلے ہیں۔ سب مل کر گھر میں بیٹھے ہیں تو مدنی چینل موجود ہے کہ سب دیکھیں مدنی چینل تو سب کی تربیت ہوگی۔ اتنا کچھ دعوت اسلامی نے ہمارے لیے کیا ہے تو کیوں نہ ہم بھی اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے، رب کریم جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو ترازی عمر بالخیر عطا فرمائے، جن کے ماں باپ چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے، اور ان کے بچوں کو ان کے لیے خوب اصالے ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ کریم ہمارے بلال بھائی کی والدہ کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اب تمام اسلامی بھائی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور 3 بار سورہ اخلاص۔